ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے دارین کی فلاح نصیب ہو، تو وہ کیسے نصیب ہو؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی اکائی ایمان ہے۔ اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے، کوڈی مل نہیں ہے اس کا، تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر، تاکہ نماز کا حظ، نماز کا لطف نصیب ہو۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول اور بیہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے۔ زندگی ہے ہی کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے۔ آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، اب یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تو 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال 40 سال چٹکی بھرتے ہوئے گزر گئی، یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی بقیہ ہے کتنی۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے، وقت اتنا تھوڑا ملا ہے، تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں۔ اپنی زندگی کو قابو میں رکھو، زندگی کو کنٹرول میں رکھو، اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پائے۔ ادارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے۔ ہمارے جلسے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں، بڑی کانفرنس جو وہ بھی 3 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتی ہیں۔ جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا، اس کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں۔ مختلف شعبہ حیات میں مصروف تین لوگ بھی ہمارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم واپس آ جائیں گے، یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھنس ہی جائیں گے۔ تو ہم اس لیے بہت ساری چیزیں اسٹیٹ سیکرٹری کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی 15 منٹ روزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں، تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ صرف میرے نفس کی تسکین ہے جو روز پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو نکالو۔ اس طرح بعض لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ شاید یہ نعروں کے خلاف ہے۔ نعروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں، لیکن ظاہر ایک سنجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات ہونی ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شروع کریں اور بات ختم کریں۔ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جس میں تقاضا ہوتا ہے نعروں کا، تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجئے، اور جہاں موقع ہوتا ہے ہم خود بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے، اس سے جو ہے وہ گریز کیا، اور یہ حکمت بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور خطبہ بھی سنتا تھا۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر بچے ہوتے ماؤں کے ساتھ آئے ہوتے اور آقا کریم نماز پڑھا رہے ہوتے تو وہ بھی مختصر، لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماؤں کا دل بے چین ہو جاتا، تو حضور قرات کو اور مختصر کر دیتے۔ بتائیے حضور قرات کر رہے ہوں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو؟ لیکن میں اس لیے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب لوگ مجبور ہو کے بیٹھے، یہ تو کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، ظہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعے کی نماز زیادہ اہم ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض اور جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکعتیں 2 کیوں کم کر دی گئی؟ چونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا، 2 رکعتیں کم کر دی گئی۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اور لوگوں کے خیالات کا، جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھیے۔ اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی نا آشنا ہے، دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلی بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کے عمل کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے کہ جس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے۔ تو 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک کیجئے اور نفلی صدقہ جات بھی ادا کیجئے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں
وہ ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور دماغ کی بیماریاں ہیں غرور، تکبر، تفوق اور جو ہے وہ ریا. یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین، اپنا قرار لٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے بندہ. یعنی یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں. یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے. تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے. لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا. یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے. زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں ہوں گی. اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. تو یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں. اور یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے. اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے. اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں. اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا گیا. اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو جب دل مصفا ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے. یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے تو یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا پھروں. تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں. حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی. کہا پھر 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں. وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا. تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کر لیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات سے مالا. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق
ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ طیرن ابابیل، مالک مرضی والے ادھروں ہاتھیاں دا لشکر، ادھروں اودے ابابیلاں دا لشکر۔ تے میں عرض کیا کرنے مالک بے پرواہ مرضی والے، اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دے وے۔ مالک جو ہویا، رب جو ہویا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک ہر چیز دے قادر کریم ہے میرے ویرو، اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی، مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا۔ مولا تو اپنے بندیاں نال معاملہ کی کرے گا؟ سنو اللہ دا قرآن، اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے، ادا بدلہ بھی دیاں گا، رائی برابر شر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا۔ میری عدالت وچ پورا پورا تولیا جائے گا، کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی، کسے نال کمی نہیں ہوے گی۔ میرے ویرو عدالت اللہ دی، حکومت اللہ دی، اختیار اللہ دا، قبضہ اللہ دا ہوے گا۔ اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے، سب نے حاضر ہونے۔ اللہ فرماندا ہے حکومت میری، عدالت میری، اختیار میرا، قبضہ میرا۔ میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، اعلیٰ بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، امام بھی، مقتدی بھی، پیر بھی، مرید بھی، ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوے گا۔ اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم، جدو میرے ویرو پوچھا جائے گا آج مالک کون، حاکم کون، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اودی عدالت جو آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار۔ آج اللہ واحد القہار دی حکومت ہے، ادا اختیار ہے، او آپ مالک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں۔ میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، ماں دی کولوں دور، پیو پتر کولوں دور، یار یار کولوں نس جائے گا، کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوے گا مگر او لوگ شفاعت کرن گے، بولن گے، مدد کرن گے جنہاں نو اللہ حق دے گا، اللہ جنہاں نو حق دے گا۔ ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دیتا ہے، نیک اولاد میں بیا کرنے بولے گی، حافظ قرآن بولے گا، بذات خود قرآن بولے گا، روزہ بولے گا، حج بولے گا، زکات بولے گی، صدقہ خیرات بولے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، مرحوم الحاج محمد وحید اختر صاحب دے ایصال ثواب واسطے جتنیاں مساجد دی خدمت کی دی گئی ہے، ہر مسجد دی در و دیوار بولن گے۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ بولے گا، مگر میرے ویرو یاد رکھیو ہر کسے دی اللہ نے شوارش دی حد محدود رکھی ہے، پر قربان جاواں اتھی قضا تو بھی ہوے گی جدی
اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے، جدا اللہ نے کوئی جناب بننا نہیں پایا، رب تعالیٰ نے لا محدود نو جناب اختیار دیتے نے۔ میرے ویرو میں کدی گل کرن لگا ہے جدا کلمہ پڑھنے آ امتی کہلانے آ، جدے تے درود پڑھنے آ لجپال نبی ہوے گا۔ اللہ فرماندا ہے عدالت میری ہوے گی، وکالت میرے محبوب دی ہوے گی۔ اللہ اکبر، مجرم میرے ہون گے، سفارش دی ہوے گی، دین والا میں ہوواں گا، لین والا او ہوے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، او لجپال نبی ہوے گا جڑا نبی کہندا ہے امتی یا غم نہ کری، فکر نہ کری، پریشان نہ ہووی، سارے تیرے رشتے بڑے پیارے تے مضبوط تے محبت والے نے، پر او الحاج محمد وحید اختر غم نہ کری، اگر میلاد میرا مناوندا رہیا میں، درود میرے تے پڑھدا رہیا میں، محبت میری دا چرچا کردا رہیا میں، موت آ جائے گی، دھیاں روندیاں رہ جان گیاں، بیوی روندی رہ جائے گی، پتر روندے رہ جان گے، بھراواں نے روندیاں رہ جانا وی۔ اج پوچھو نہ پتراں کولوں کہندے نے باپ نہیں تے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں بہاراں نے، کیونکہ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی فرماند نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنے خالی۔ پوچھو نہ وحید دیا پتراں کولوں، پوچھو نہ سعید کولوں، پوچھو نہ خالد کولوں، ظفر کولوں، دیگر بھائیاں کولوں، بھرا بڑیاں پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے۔ میرے ویرو باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنڈے خالی، ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، کیونکہ وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے۔ انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے، قبلہ اکرم صاحب موجود نے، اے کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے۔ میں کئی واری پوچھیا، خالد نے کہا حافظ صاحب بس وڈا بھراوے جو کہہ دتا ہے وحید نے بس وہی ہوے گا، بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے، پر بھائیاں باجی اے ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، تے بھائی بھائیاں دے دشمنی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمدی تے ماواں ٹھڈیاں چھاں۔ اتنے پیارے رشتے، خوبصورت رشتے، عرض پیا کرنے موت آ جائے گی، دیاں روندیاں رہ جان گیاں۔ پوچھو نا اج وحید دیاں دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں، دنیا اجڑ گئی ہے، اندھیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں پھرا خیال کرن گے یا نہیں کرن گے، جنہاں نوں اللہ توفیق دے دے بہناں دا خیال کردے نے، پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نال ہوندا ہے۔ جدوں ماں باپ تر جان بھرا بھاویں چنگا بھی خیال کرن والے ہون، پر میں اکثر بیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاندے نے دیاں دا پیکا مک جاندا ہے۔ اللہ اکبر، دیاں روندیاں رہ گئیاں، پتر روندے رہ گئے، بھرا روندے رہ گئے، اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی، کیونکہ حکم جو شریعت ہے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے۔ پر واہ لجپال نبی، واہ کریم نبی، واہ مہربان نبی، جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا، ہر دکھ یانی بچاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
قاتلوں کی گردنیں کاٹنا دہشت گردی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ربا ہماری 7 نسلوں کو ایسا دہشت گرد بنا دے. اگر جہاد کے لیے تربیت اور ٹریننگ کرنا دہشت گردی ہے، اور آنکھیں کھولو، چلو مسجد نبوی میں یہی ٹریننگ ہو رہی تھی، مدینہ کی گلیوں میں یہی تربیت ہو رہی تھی، مدینہ کے بازاروں میں یہی تربیت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی یہی تربیت دے رہے تھے، صحابہ یہی تربیت لے رہے تھے. جو چیز ہمیں نبی دے کر گئے ہیں کوئی اور نہ چھین سکتا ہے، نہ چھین سکے گا انشاءاللہ. لیکن عذاب کا تو مشاہدہ کرو میرے مسلمانوں. اللہ تعالی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے روٹھا ہوا. صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، امت مسلمہ، مسلمان جس نام کو سن کے فرشتے جھوم جایا کرتے تھے، صبح ہوتے ہی ہاتھ میں استرا اور بلیڈ لے کے بیٹھتے ہیں. اس پاکستان کی دھرتی پہ نبی کی داڑھی کو کاٹ کے پیشاب کی نالی میں بہا دیا جاتا ہے. ایسی نہ ہو، عوام بھی چاہتے ہیں نبی جیسی نہ ہو. ربا ہم نے جہاد کیا چھوڑا، اپنی شکل تک سے محروم ہو گئے، اپنے کردار تک سے محروم ہو گئے، اپنے گفتار تک سے محروم ہو گئے. ہائے کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آتا کہ زمین پہ اگر کوئی حسن آیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا ہے، جس پر چاند کی روشنی فدا، جس پہ سورج کی رانائی فدا، جس پہ ان پودوں کی مہک، جس پہ پھولوں کی مہک فدا. محمد عربی جیسا چہرہ کوئی نہیں تھا. کاش مسلمان اس چہرے کی حفاظت کرتے، اس شکل کی حفاظت کرتے، مگر ہم نے جہاد چھوڑا، ہم غلام بنے، ہم سے اس چہرے کو چھین لیا گیا. آج ہم کافروں کی شکل بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، خود کو خوبصورت دیکھتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح ٹائی میں جکڑے جاتے ہیں، ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. آج کیا ہمارا رہا؟ اگر کسی مسلمان کو روزی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے بھی ان کے دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹانی پڑتی. ہائے مسلمانوں، کاش اللہ سے دعا کرتے کہ ایسے مناظر دکھانے سے پہلے تو موت آ جائے. مسلمان کا کوئی وقار ہی نہیں رہا. آج دنیا میں مسلمانوں کو تیسری دنیا کا ملک کہا جاتا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھ کے بیچا جاتا ہے. آج عیاشی کرنے کے لیے بخارا سمرقند کی سرزمین کے ویزے حاصل کیے جاتے ہیں. وہی بخارا جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر نبی کی حدیث لکھی تھی، نبی کے حدیث کی حفاظت کی تھی. ہمیں ان حدیثوں پہ جھگڑے کرنا تو آ گئے، لیکن امام بخاری کے وطن کو ہم نے بھلایا. وہاں بخاری کی بیٹی، اس کے خاندان کی بیٹی عصمت فروشی پر مجبور ہو گئی. ربا کیسا عذاب آ گیا. وہ مسلمان بیٹی جس کی عصمت و پاک دامنی کی گواہی آسمان کے ستارے دیا کرتے تھے، اتنی گر گئی کہ آج اس کی عزت کی بوٹیاں نوچنے کے لیے دنیا کا کافر بخارا جاتا ہے، سمرقند جاتا ہے، تاشکند جاتا ہے. اور تو اور ربا ہم پہ اتنا عذاب آ گیا. آج پاکستان میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کہتی ہیں ہم انگریزوں کے پاس جائیں گی، ہم ڈانس کریں گی، ہم ناچیں گی، اپنا ننگا جسم دکھا کے دنیا سے روزی حاصل کریں گی. کیا اماں حوا کی بیٹیاں، اماں عائشہ کی بیٹیاں، اماں خدیجہ کی بیٹیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اتنی گر گئی کہ انہیں NGOs میں جا کے ملازم ہونا پڑتا ہے، انہیں جا کے ڈانس کرنا پڑتا ہے، انہیں جا کے ناچنا. مسلمانوں کیا بچا ہے آج تمہارے پاس؟ ساری دنیا میں تم اتراتے پھرتے ہو. کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ دشمن تمہیں دور سے دیکھ کے آپس میں لڑاتا ہے. کبھی عراق والا کویت والے کا گلا کاٹے، کویت والا عراق والے کا گلا کاٹے. کسی کو کہا تو مہاجر ہے، کسی کو کہا تو پنجابی ہے، کسی کو کہا تو پٹھان ہے. ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے پہ گلے چلاؤ. زمینوں پہ ہمارے جھگڑے، درختوں پہ ہمارے جھگڑے. اور مسلمانوں
کی عظمت کے لیے زمین پہ لایا تھا، مگر تم نے جہاد چھوڑا، اتنے گھٹیا ہو گئے کہ آج خود ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کو ختم کر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما